سینے کے لطائف میں سے دوسرا سبق جو ہے اس کو لطیفہ روح کہتے ہیں۔ لطیفہ روح کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور جب یہ آگے سبق چلتے ہیں 11-12 جب سبق اسباق ہو جاتے ہیں تو 12ویں سبق کا جو تعلق ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ان دونوں حضرات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ سبق پھر ان دو حضرات کے انوارات کی وجہ سے پھر بندہ کرتا ہے۔ لطیفہ روح کے اوپر محنت کرنے سے بندے کو اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی صفات منتقل فرما دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام توحید پسند انسان تھے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بہت پکے اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ اسلم، تم تسلیم ہو جاؤ۔ ہماری زبان میں جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ تم تسلیم ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا جو ہتھیار ہے تمہارے پاس وہ پھینک دو اور ہاتھ اوپر کر لو، جیسے فوجی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہینڈز اپ، ہاتھ اوپر کر لو، اور یعنی میرے احکامات کے لیے بالکل 100% تیار ہو جاؤ۔ اسلم، بس مجھے مان لو، میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی عاجزانہ طور پہ فرمایا، عرض کیا تھا کہ اللہ اسلمت لرب العالمین، میں تو تسلیم ہو گیا ہوں رب العالمین کے سامنے، رب العالمین کے لیے میں تسلیم ہو چکا ہوں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے ان کا امتحان لیا، وہ 100% کامیاب ہو گئے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان امتحانات میں 100% نمبر حاصل کر لیے، 100% نمبر حاصل کر لیے۔ ایک تو یہ، دوسری بات اللہ رب العزت نے جو ان کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، میرے ابراہیم بڑے وفادار تھے۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بہت وفا کرنے والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اواہ تھے۔ اواہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت کی محبت میں آہیں بھرنے والے، یعنی بہت اللہ رب العزت کے عاشق تھے، اواہ تھے، منیب تھے، حلیم تھے، یعنی بہت ہی صبر کرنے والے تھے۔ اندازہ لگائیے ابراہیم علیہ السلام کو واقعی کتنا اللہ رب العزت نے صبر عطا فرمایا تھا۔ لگدگ صحرا میں کوئی بندہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہو، اور کوئی آواز دینے والا آواز بھی دے تو اس کو جواب بھی نہ دے، اپنی بیوی آواز دے تو آواز بھی نہ دے، پھر بیوی کہتی ہے کیا اللہ رب العزت کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ صرف سر سے اشارہ کر کے فرمانے لگے جی ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کتنے صبر کرنے والے ہوں گے، اور جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے کتنا صبر کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ 900 کلومیٹر ایسے، 900 کلومیٹر یوں اور 900 کلومیٹر یوں، 900 کلومیٹر یوں، چاروں طرف 900 کلومیٹر کے فاصلے پہ آگ انہوں نے جلائی تھی، نمرود نے جلائی تھی، اس کے درمیان میں ان کو پھینک دیا گیا۔ کتنا صبر کیا ہوگا۔ اسے تو فرمایا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ اکبر۔ تو اتنے صابر شاکر تھے، اور فرمایا منیب، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے بہت زیادہ تھے۔ تو جس بندے کا لطیفہ روح جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے، ان کو ابراہیم علیہ السلام کی صفات منتقل ہو جاتی ہیں،
ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں حضرات نے اللہ کا گھر بنایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پھر فرمایا عرض کرنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور جب بنایا تو اللہ رب نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یا اللہ یہ لگدگ صحرا میں نے آپ کا گھر تو بنایا، یہاں کون آئے گا؟ تو اللہ رب نے فرمایا آپ اعلان کر دیں. اعلان کرنا آپ کا کام ہے، اس گھر کی طرف متوجہ لوگوں کو کرنا ہے میرا کام ہے. اب بیت اللہ کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ بیت اللہ کے اوپر صرف نماز کے علاوہ ایسا لمحہ نہیں آتا کہ اس کے اوپر طواف نہ ہو رہا ہو. ہر دن اور رات اس کے اوپر طواف ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ان کو توفیق دی، دونوں نے بیت اللہ بنایا. اب جو بندہ لطیفہ روح کے اوپر مراقبہ کرتا ہے نا، ذکر کرتا ہے، اس بندے کا بھی دل اللہ کے گھر سے لگا ہوا ہوگا، اس کو اللہ کے گھر میں سکون آتا ہوگا. اور جس بندے کا لطیفہ روح غالب ہو جاتا ہے اس بندے کو ابراہیمی المشرب کہتے ہیں. مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ کو، یعنی گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سینے سے وہ پیتا ہے، یعنی ان کی طرف سے جو فیض آ رہا ہوتا ہے وہی صفات منتقل ہو رہی